السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ آج کی اس سٹریم میں آپ سب کا استقبال ہے 126ویں ایپیسوڈ میں۔ آج کی جو ترتیب ہے، کچھ لوگوں نے پچھلی مرتبہ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ابتدا میں مسلمان بھائیوں کو لے لیا جائے اور اس کے بعد پھر غیر مسلم حضرات آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ کر کے بھی دیکھ لینا چاہیے اور شروع میں لیکن ایک مرتبہ ویسے میں نے بالکل سٹریم کو شروع کرتے ہوئے اپنے توحید بھائی سے پوچھا تھا، تو مجھے ایسا لگا شاید آپ کی رائے نہیں ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ توحید صاحب کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی حضرت آپ کو بھی اور تمام سننے والے کو پیار بھرا سلام۔ بھی میں ہنس رہا تھا، تو دراصل حضرت میں میری رائے ہے اور نہیں بھی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک بار تجربہ کیا تھا، اور اگر کچھ شرطیں رہے ساتھ میں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن پہلے دن دیکھ لیتے ہیں کیسے چلتا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ اس حساب سے کر دیں گے آگے شروع۔ آج دیکھ لیتے ہیں کیسا چل رہا ہے، پھر کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو نان مسلم ہے نا، وہ شروع ہوتے ہی جوائن کرتے ہیں۔ اوکے، تو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج ازما کے کیسے ہوتا ہے۔ آج اس کا الٹا کر کے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، ابتدا میں قبل اس کے کہ آپ لنک پبلک کریں، ایک ہمارے نو مسلم بھائی ہیں جن کا نام ہے، بہرحال نام سے کیا رکھا ہے، نام تو ہے میرے پاس ان کا، تمل ناڈو کے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے ایک ای میل کیا ہے اور اس کا میں چاہوں گا کہ جواب دے دوں۔ پروف کے طور پر بائی دا وے انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھی بھیجا ہے مجھے، تاکہ یہ نہ لگے کہ بھئی یہ کوئی اسکیم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمل ناڈو میں رہتا ہوں اور آئی واز اے ہندو بیفور ریورٹنگ ٹو اسلام اباؤٹ 10 months ago۔ 10 مہینے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ I started reading the Quran about 1 year ago۔ 1 سال پہلے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، اور آفیشلی اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ آپ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ خیر، یہاں تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ while reading the Quran I never understood or even thought that Allah could have hands, face, eyes or any other human like features because Allah is not bound by any limitations as mentioned in verse 42:11۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا چہرہ یا اس کی آنکھیں یا انسانی خصوصیات اس کے اندر ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ 42 آیت 11 میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر however after reading some books and watching videos، کچھ علماء کی ویڈیوز اور بکس پڑھنے کے بعد I learned، تو مجھے یہ پتا چلا کہ کچھ حضرات، میں تھوڑا سا اس کو ٹون ڈاؤن بھی کر رہا ہوں، کچھ حضرات یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں کہ جیسا کہ چہرہ، آنکھیں اور ہاتھ، اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ بلیف I cannot fathom this belief، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ عقیدہ۔ Frankly I reject it because I never understood those verses in that way while reading the Quran۔ تو یہ جو ورسز میں نے پڑھی ہیں جس میں چہرہ، ہاتھ اور اسی طریقے سے آنکھ کا ذکر ہے، تو میں نے ان کو کبھی لٹرل معنی میں نہیں سمجھا۔ تو اس کے بعد اب ان کا کوشچن، یہاں تو یہ ان کی تنقید ہے، اس کے بعد وہ کوشچن پوچھتے ہیں۔ نمبر 1، why is there a need to classify hands, eyes and face as attributes of Allah even though those verses are meant to be understood as power, support, vigilance or he himself؟ تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہم ان آیتوں میں صفات کی بات کریں، یعنی ہاتھ اور چہرے کو ہم صفت قرار دیں اللہ کی، جبکہ ان آیتوں کو پاور، سپورٹ، ویجیلنس اور کے طور پہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی وہ تعویل کر رہے ہیں کہ اس کے دوسرے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، what will be achieved by such classification؟ اگر ہم اس طریقے سے سمجھے اس سے کیا حاصل؟ تیسرا کوشچن، on what basis؟ تو یہ جو علماء ہیں یہ کس بنیاد پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، اور یہ ساری کی ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی،
तो क्या ये and that whosoever does not is he not committing shirk, तो जो भी इस तरह का यकीन रखे क्या वो शिरक नहीं कर रहा है? ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि what if a person reading the Quran without any tafsir understands hands, eyes and face as power, support, vigilance or he himself and cannot fathom that these verses are proof of Allah subhanahu wa ta'ala having hands, eyes and face। तो एक शख्स जो बगैर कुरान की तफसीर पढ़े सीधा कुरान पढ़ता है और वो इन आयतों से गुजरता है, तो क्या वो एंड कैन नॉट फैथम, और वो उसको ये बात समझ में ना आए, वो सीधा सीधे हाथ से मुराद सपोर्ट और विजिलेंस इस तरह की चीजें मुराद ले, तो उसका क्या हुक्म है? नंबर 5, इज इट नेसेसरी टू फॉलो अ स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट इन इस्लामिक अकीदा? क्या किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करना जरूरी है अकीदे के मैदान में? और कैन वी सिंपली रीड द कुरानिक ट्रांसलेशन एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड इट? ठीक है। छठा क्वेश्चन है, इज इट परमिसिबल टू फॉलो टू डिफरेंट creedal schools of thought at the same time? कि क्या आप अलग अलग मजाहिब एक ही वक्त में आप फॉलो कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, रिगार्डिंग दिस इशू ऑफ हैंड्स, आईज, फेस ऑफ अल्लाह, माई नेचुरल इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ अशारी एंड मातुरीदी अकीदा, बट इन अदर मैटर्स आई हैव नो प्रॉब्लम फॉलोइंग द अथरी अकीदा। ठीक है, तो ये जो इतने लंबे सवालात हैं और मैंने जो इनको इंटरटेन किया, अभी तो खैर इंटरटेन नहीं किया, अभी तो मैं जवाब दूंगा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे इस नो मुस्लिम भाई ने कुरान करीम को पूरा पढ़ा है, तवज्जो से पढ़ा है और न्यूट्रल होके पढ़ा है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इनके लिए हिदायत के दरवाजे खोले। और जब एक आदमी किसी भी मैदान में, वो चाहे मजहब का मैदान हो, थियोलॉजी का मैदान हो, वो साइंस का हो, वो किसी का भी हो, जब उसमें घुसता है और उसमें वो तहकीक करता है तो उसको नई नई बातें पता चलती हैं जो उसको पहले से मालूम नहीं होती हैं। और बाज मर्तबा, और ये क्वेश्चंस भी आते हैं, तो क्वेश्चंस का आना ये इस बात की दलील है कि एक आदमी गौर से पढ़ रहा है, और ये इस बात की दलील नहीं है कि थियोलॉजी में या मजहब में कोई प्रॉब्लम है। मजहब तो क्लियर है। यही वजह है कि इनको दीन की रहनुमाई हुई महज तर्जुमा पढ़ने के बाद। मैं कुछ उसूली बातें जिक्र करना चाहूंगा, चूंकि ये सवालात आप में से बहुत से लोगों के जहन में आते होंगे या आए होंगे। देखें, इस्लाम में, बल्कि आगे चलकर इस्लामी तारीख में 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हुए हैं। ये अकीदे के बाब में, अकीदे के मैदान में 3 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। पहला है अशरी, दूसरा है अशारी और तीसरा है मातुरीदी। हमारे नजदीक तीनों के तीनों अहले सुन्नत वल जमात हैं। तीनों में कोई भी अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं है। ये जो मैं कहने जा रहा हूं, मुझे यकीन है कि आजकल एक चैनल बड़ा एक्टिव हुआ है और उस चैनल का काम सिवाय फिरकावारियत फैलाने को और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे। तो मैं जो कहने जा रहा हूं, अब वो इसके ऊपर तफसीरा भी करेंगे, पहले ही बता दूं मैं। वो समझते हैं कि ये जो इसको कहते हैं स्नोफ्लेक्स, कि जरा सा सामने वाले ने किसी दूसरे मौजू पर बात की जिसको वो अपना हक समझते हैं, तो कहते हैं अरे भाई आपने हमारे जज्बात और एहसासात को ठेस पहुंचा दी, अब ये हमारा हक हो गया कि हम इस मौजू पर बात करें। सो व्हाट, जो बात है वो कही जाएगी। हम किसी को अहले सुन्नत वल जमात से नहीं निकालते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा ज्यादा शामिल करें, उनकी कोशिश ये होती है कि ज्यादा ज्यादा निकालो, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। तो खैर, हम उनको अपना भाई ही समझते हैं, अहले सुन्नत में शामिल मानते हैं, यानी अशरी को, अशरीज और अशारीज और मातुरीदीज, ये तीनों। इसमें जो इन तीनों के दरमियान जो मेजर इख्तिलाफ है, तीनों में नहीं बल्कि दोनों में, यानी अशारी मातुरीदी एक साइड पर हैं और अशरी दूसरे साइड पर हैं, और इसमें जो मेजर इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ है सिफात के ताल्लुक से, कि अल्लाह ताला की अव्वलन सबसे पहले सिफात हैं या नहीं है। एक इल्जाम जो अशारीज पे लगता है वो ये लगता है कि ये सिफात को नहीं मानते। अरबी में इनके लिए लफ्ज बोला जाता है नुफातुस सिफात, यानी सिफात की नफी करने वाले, न मानने वाले, और ये महज इल्जाम है। अशारी कभी भी सिफात की नफी नहीं करते हैं। इख्तिलाफ यह है कि हकीकी सिफात कितनी है। तो वो हकीकी सिफात ये हैं 7 हैं या 8 हैं। अशारिया के नजदीक हकीकी सिफात 7 हैं और मातुरीदिया के नजदीक हकीकी सिफात 8 हैं। ठीक है, ये असल मसला है। लेकिन अगर कोई 7 या 8 सिफात को मान रहा है तो उसको नुफातुस सिफात यानी सिफात का मुनकिर कहना
یہ مناسب نہیں, یہ غلط ہے, یہ ناانصافی ہے. اس کو کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ حقیقی صفات کو 7 مانتے ہیں, حقیقی صفات کو 8 مانتے ہیں. کیا ٹوٹل صفات اللہ تعالیٰ کی 7 یا 8 سے زائد ہیں؟ ڈیفینیٹلی زائد ہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہوا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں, جیسے ید جس کے معنی ہے عربی زبان میں ہاتھ, رجل جس کے معنی ہے پیر, اسی طریقے سے وجہ جس کے معنی ہے چہرہ, عین جس کے معنی ہے آنکھ, اور نفس جس کے معنی اردو میں جس کو ہم انگریزی میں جس کو سول کہہ لیتے ہیں, سیلف کہہ لیتے ہیں, اور بلکہ زیادہ بہتر یعنی انگریزی کا جو بالکل ایک دم صحیح ترجمہ وہ سیلف ہے نفس کے لیے. تو یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں, تو کیا واقعی اللہ کے کا ہاتھ ہے, اس کا چہرہ ہے, اس کے پیر ہیں, اس کی پنڈلی ہے اور اس کی آنکھیں ہیں؟ تو ان آیتوں کو ہم کس طریقے سے سمجھیں؟ یہاں اختلاف ہوا علماء کے درمیان اور 2 گروپ ہو گئے. پہلا جو گروپ ہے وہ ہے اثری حضرات, کہ ہم تنزیہ مع تفویض کریں گے. یہ الفاظ خالص علمی الفاظ ہیں اور اس کو میں بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ سب لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تنزیہ مع تفویض کریں گے. تنزیہ کا مطلب کیا ہے؟ تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جیسی کوئی چیز اس کی مخلوق میں نہیں ہے, کوئی چیز اس کی مخلوق میں خدا کی طرح نہیں ہے. یہ تنزیہ ہے. تفویض کا مطلب کیا ہے؟ تفویض کا مطلب ہے سرنڈر کرنا. اور ہم ان الفاظ کے کیا معنی ہے, ید کے کیا معنی ہے, رجل کے معنی کیا ہے جب ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, وی ڈونٹ نو. تفویض تو یہ طے ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو عام طور سے سمجھ میں آتا ہے کہ ید کے معنی ہاتھ کے ہیں جیسے انسان کے ہاتھ ہوتا ہے, رجل کے معنی پیر کے ہیں جیسے انسان کے پیر ہوتے ہیں. یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں ہے. یہ ہو گئی تنزیہ. اس کے بعد آ گیا تفویض. اب پھر کیا معنی ہے ہمیں نہیں پتا, اور یہ ایک بہت ہی محتاط موقف ہے اور زبردست موقف ہے. یعنی اس موقف کی ہی تعریف ہونی چاہیے, چونکہ انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے, اور کسی نہ کسی موقع پر آ کر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ ان الفاظ کے آپ کو حقیقی معنی پتہ بھی چل گئے, اصلی معنی پتہ بھی چل گئے, پھر بھی ایک موقع پر آ کر انسان کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے خدا کے سامنے. چلو آپ کو پتہ چل گیا کہ ید کے اصلی معنی جب اللہ کے لیے استعمال ہو کیا ہیں, اور چہرے کے اصلی معنی جب اللہ کے لیے استعمال ہو کیا ہیں. یہاں آپ کو معلوم ہو گیا الف لام میم میں کیا کریں گے, کاف ہا یا عین صاد میں کیا کریں گے, یاسین میں کیا کریں گے. تو یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی تو معلوم نہیں ہے, اس میں کیا کریں گے, تو کہیں نہ کہیں سرنڈر تو کرنا پڑے گا. تو یہ پہلا موقف ہے. دوسرا موقف ہے اشاعرہ ماتریدیہ کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ تنزیہ مع التأویل. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا والا موقف ہے وہ محتاط ہے, وی ریسپیکٹ دیٹ, لیکن بعض مرتبہ ضرورت کی وجہ سے ہمیں تعویل کرنی پڑتی ہے, ہم اس کو پرائیورٹائز نہیں کرتے ہیں, یعنی ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں, یہ بدرجہ مجبوری کام ہے. تو یہ جو تنزیہ ہے, تنزیہ مع التأویل, تنزیہ کا مطلب کیا ہے؟ تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل ماورا ہے, مخلوق سے مخلوق جیسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے, اور اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. یہاں تو بالکل وہی بات ہو گئی تنزیہ, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو ید ہے اس کے معنی سپورٹ کے آ سکتے ہیں, وجہ کے معنی توجہ کے آ سکتے ہیں, یہ تعویل ہے. تو اس تعویل کو اختیار کیا اشعری ماتریدیہ نے, اور انہوں نے اس کو ایز اے فرسٹ چوائس اختیار نہیں کیا بلکہ ایز اے سیکنڈ چوائس اختیار کیا. فرسٹ چوائس ابھی بھی وہی ہے, تنزیہ مع تفویض. اچھا, اس کے بعد ایک اور اس میں تھوڑا سا پیج آتا ہے, ذرا سا یو ٹرن تو نہیں کہوں گا, ہلکا سا ٹرن آتا ہے. وہ ٹرن یہ ہے کہ کچھ حضرات پھر آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ید مانتے ہیں اور ید کے ظاہری معنی مانتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا جو لٹرل میننگ ہے ید کے وہی مانتے ہیں, لیکن ہم اس کو ایز اے عضو نہیں مانتے, یعنی خدا کے کوئی جسم ہو ہم جسم نہیں مانتے, ہم اس کو ایز اے ایٹریبیوٹ مانتے ہیں, لیکن مانیں گے ظاہری معنی, یعنی اس کو ظاہری معنی پڑھ لیں گے پلس ہم اس کو ایٹریبیوٹ مانیں گے, لیکن ہم اس کو جسم کا حصہ نہیں مانیں گے. تو یہ ایوولوشن ہے اثریہ کے یہاں. تو بہرحال اس تعلق سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ خالص تھیولوجیکل مسائل ہیں. ہمارے جو نو مسلم بھائی ہیں, آپ نے قرآن کریم کو ظاہری طور یعنی قرآن کریم پڑھا تو اس کا ترجمہ تفسیر کے بغیر, اور آپ کو لگا کہ بھئی ید
اور رجل اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو ایٹریبیوٹ کے بجائے ہم سپورٹ اور ویجیلنس اس کے معنی میں اگر لیں جو بظاہر آپ کو لگا، تو اس سے آپ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوں گے، اور یہ موقف بھی اہل سنت کا موقف ہے. تو ہم تینوں کو اہل سنت میں شامل سمجھتے ہیں. میں نے جو بات کہی ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہی ہے، اور میں پہلا شخص نہیں ہوں کہ جو اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ ہماری تھیولوجی میں یہ گفتگو گزشتہ 800-900 سال سے ہو رہی ہے، اور دونوں طرف سے دبا کر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ایک دوسرے کی طرف سے ریفیوٹیشن ہوا ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہی یہ ہے کہ جب اپنے موقف کو آپ ثابت کرتے ہیں اور اس میں شدت اختیار ہو جاتی ہے، تو اس پھر ریڈ لائن ایک کھنچ جاتی ہے کہ یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس، یہ والی ریڈ لائن کھنچ جاتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ ایک زمانے میں، آج سے کوئی تقریباً سمجھ لیں 1200 سال پہلے، اسلامی تاریخ میں ایک مسئلہ چھڑا جس کو کہتے ہیں مسئلہ خلق قرآن، یعنی قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے یا اللہ کی صفت ہے. تو اس زمانے میں جو حکومت تھی، عباسی خلفاء تھے، انہوں نے معتزلہ کا سپورٹ کرنا شروع کیا. معتزلہ کی پوزیشن یہ تھی کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، چونکہ وہ تمام کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. تو جب کوئی اللہ کی صفت ہے ہی نہیں تو قرآن بھی اللہ کی صفت نہیں ہے، لہٰذا قرآن کیا ہے؟ کریشن ہے، اللہ کا قرآن مخلوق ہے. اس کے مقابلے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور جمع مردی سے انہوں نے مقابلہ کیا، اپنی پوزیشن کے اوپر جمے رہے، اور پابند سلاسل بھی ہوئے، جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں، لیکن انہوں نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا، اور یہ ان کا بہت بڑا جہاد تھا. اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش ان کی روح کے اوپر کرے. اور پوری امت دراصل آج یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ یہ قرضدار ہے ان کی اس جمع مردی کی وجہ سے. پھر خلفائے عباسیین کو اپنے اس موقف کو بدلنا پڑا. اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ بھائی ایک تھیولوجیکل مسئلہ ہے، دو فرقوں کے درمیان آپس میں ایک علمی بحث ہو رہی ہے، آپ کا کیا لینا دینا اس میں؟ آپ کہیں کو گھس گئے؟ تو خلیفہ صاحب جو تھے انہوں نے سپورٹ کر دیا معتزلہ کا، اس کے بعد وہ مرے، پھر دوسرا آئے، تیسرا آئے، آخر کار تیسرے چوتھے خلیفہ نے آ کر کہا کہ نہیں، میں امام احمد بن حنبل کا معتقد ہوں، اور امام احمد بن حنبل کو جیل سے چھڑایا گیا، اور اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کا موقف غالب آیا، اور معتزلہ کا سپورٹ ہے وہ ختم ہوا. تو جب یہ چیز ہوئی تو ایک ریئیکشن آیا حنابلہ میں. وہ ریئیکشن یہ تھا کہ، اور یہ ایک فطری ریئیکشن ہے، اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، وہ ریئیکشن یہ تھا کہ بھئی یہ جو ہم نے عبارت دے دی نا، کہ وہ عبارت یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اس عبارت کو ماننا پڑے گا، مانو گے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری عبارت آپ لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اف اینڈ بٹ سے کام لے رہے ہیں، پھر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ اس موقف کے اندر شدت آ گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر جب وہ بخارا گئے اپنے وطن، تو ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ خلق قرآن کے مسئلے پر کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں، میرا جو ریسائٹیشن ہے، مائی ریسائٹیشن آف دا قرآن، میرا قرآن کا پڑھنا یہ مخلوق ہے. تو اس بات پر باقاعدہ امام بخاری جیسی شخصیت کا بائیکاٹ ہو گیا، اور وہ بڑا لمبا قصہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے ان کو شہر بدر بھی کروا دیا یہ کہنے پر، حالانکہ امام بخاری سمپلی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ تو غیر مخلوق ہے، وہ تو کریٹڈ نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. لیکن جب میں پڑھوں گا تو میرے الفاظ، میری آواز، میرے ادائیگی، یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں. چونکہ میں مخلوق ہوں تو جب میری زبان سے الفاظ نکلیں گے تو وہ بھی مخلوق ہوں گے، چونکہ وہ میری زبان، وہ میری آواز ہے. جو میں نے لکھا ہے کاغذ کے اوپر وہ مخلوق ہے کہ چونکہ وہ میں نے لکھا ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے. امام بخاری کی طرح اور بھی دوسرے لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا. تو اس سے یہ نتیجہ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ایک موقف کے اندر شدت آ گئی تھی. وہ شدت اس لیے آئی تھی کہ بھائی امام احمد بن حنبل نے اتنے مصائب برداشت کی، اتنی مشقتیں برداشت کی، اور فائنلی پھر ان کا موقف غالب آیا. تو ان کے جو ماننے والے تھے ان کے بعد، یعنی امام احمد کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کے جو بعد کے لوگ تھے ان کے موقف کے اندر ایک طرح کی شدت آ گئی تھی کہ جس کی گرمی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی محفوظ نہ رہ سکے. تو یہ اسی طریقہ کا مسئلہ صفات کا مسئلہ ہے کہ صفات کے مسئلے میں بھی شدت اختیار کر لی جاتی ہے، حالانکہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ بھائی جو متقدمین کا موقف ہے وہ بہتر ہے کہ ہم تفویض، تنزیہ مع تفویض کریں گے، اور جو متاخرین کا موقف ہے وہ سیکنڈ چوائس ہے
وہ سیکنڈ چوائس یہ ہے کہ آپ نے اگر تعویل کر لی تو بھی آپ برے نہیں، آپ اہل سنت سے خارج نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کے لیے اتنی گفتگو کافی رہے گی، اور اگر میری اس بات کے اوپر کوئی صاحب علمی تنقید کرنا چاہے موسٹ ویلکم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بات جو ہے حرف آخر ہے. جب 800 سال سے یہ سلسلہ چلی رہا ہے امت میں تو اور صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں بھائی، تو آگے بڑھتے ہیں. مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ ہمارے ان بھائی کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا. تو سب سے پہلے ہم سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت